السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اسی طرح پڑھے۔ دولت اور رزق میں برکت کے لیے ایسا وظیفہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا۔ آپ ذرا اس وظیفے کو کر کے تو دیکھو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ہر جائز کام اللہ کے حکم سے جتنے بھی مقاصد ہیں پورا ہوں گے۔ دوستو، اس وظیفے کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر بہن بھائی کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے کتنے زیادہ کمالات ہیں، اور جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے افطاری کے وقت، ویسے آپ اس وظیفے کو ہر ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت چونکہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو افطاری کے وقت لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس سے فوائد پانے والے لوگ آج بہت ہی ترقی کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیے، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے 10 دنوں میں حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم پر اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و عالم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانیاں آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کو چاہیے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر درود شریف پڑھے، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کر کے اور جو بھی پریشانی اور جو بھی مصیبت اس وقت اس پر آئی ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے۔ پھر جیسی ہی یہ ختم ہو جائے تو اللہ کریم سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے۔ اس پر عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جیسی ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کیجیے، اور جب تک وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اتنے دن اس پر ضرور عمل کرتے رہے۔ انشاءاللہ پہلی ہی دن آپ کی وہ پریشانی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی تو 3 دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ انہی 3 دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور حلال مال کا کھانا بھی ضروری ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور صدقے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شورى کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ سورہ کوثر کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائیں گے۔ خالی جیبیں انشاءاللہ بھر جائے گی، ایمان کی بیش بہا دولت اور نیک سیرت اولاد بھی عطا ہوگی۔ سورہ کوثر کی اس وظیفے پر پختہ یقین رکھ کر اس عمل کو کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔
ایک خاتون نے بتایا کہ میری کلاس فیلو جو کبھی کبھی مجھ سے اپنی بچی کی پڑھائی کے سلسلے میں ملنے آتی تھی، میں ٹیچر ہوں، اس کا شوہر فوج میں ملازم تھا، جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اس کے 5 دیور تھے، سب شادی شدہ تھے۔ سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ 4 بھائیوں کو حصہ دے کر 2 بھائی اس مکان میں رہے اور باقی الگ الگ گھر بنائے۔ طے شدہ رقم میری دوست کا شوہر لے کر کیا کرتا، جو ایک گھر کا تو کیا اس کی جگہ نہ خریدنے کے لیے نہ کافی تھی، اسے مزید پیسے جمع کرنے تھے تاکہ زمین خرید سکے۔ کئی رشتہ داروں سے مانگے، کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اسی سلسلے میں وہ میرے پاس آئی، باقاعدہ پیسے تو نہ مانگے مگر سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد جب جاری تھی تو میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتی، اور سوچنے لگی کہ شاید یہ مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہوئی آئی ہے۔ اس بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، تم 5 وقت کی نمازی ہو، یعنی نماز پڑھتی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ ہاں۔ میں نے اسے سورہ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی حاجت ذہن میں لا کر پڑھنے کو کہا اور تاکید کی کہ سچے دل سے دعا کرنا، تو وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی، مگر میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اس کی مالی مدد نہ کر سکی۔ چند منٹ بعد مغرب کی اذان ہوئی، میں نے وضو کیا، مغرب کی 3 فرض پڑھنے کے بعد میں نے پھر سورہ کوثر کا یہی عمل جاری رکھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کی اور کہا کہ یا اللہ، میں نے انہیں تمہارے اس کلام کا وظیفہ دیا ہے اور اس نیت سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات میں مدد فرمائے، جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی معجزہ دکھا دے، تیرے کلام پر اس کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ دل بھر کے اس کے لیے دعا کی۔ صبح 9 بجے میرے اسکول میں مجھ سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے گلے لگا کر چومنے لگی۔ میں اس وقت حیرت زدہ ہو گئی جب اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے شوہر کو ہیڈ کوارٹر سے فون آیا کہ اس کا نام اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے جو امریکہ جا رہی تھی۔ تنخواہ کے علاوہ اس کو وہاں سے بھی ڈالرز میں اچھی خاصی رقم ملے گی، جہاں خرید کر آرام سے گھر بنا سکتا ہے۔ آج اس بات کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، اس کا شوہر پہلے ہی امریکہ جا چکا ہے، آج انہوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ وظیفہ ساری زندگی جاری رکھنا، انشاءاللہ تمہارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ بھی ساری عمر جاری رکھیں۔ آپ ایک دفعہ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بہت برکت رکھا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو کی آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی آل پہ پریس کیجئے، تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک بروقت آ سکے۔ فی الحال ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔